اہم خبر ہے، اپنے ناظرین کو اس حوالے سے اپڈیٹ کر رہے ہیں۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے ایران کے ساتھ جنگ بندی میں توسیع کا اعلان کر دیا ہے۔ آبنائے ہرمز کی ناکہ بندی برقرار رہے گی۔ امریکی صدر نے سوشل میڈیا پلیٹ فارم ٹروتھ سوشل پر بیان میں کہا ہے کہ اس وقت ایران کی حکومت شدید ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہے، اس کی توقع بھی کی جا رہی تھی۔ اسی پر بات کریں گے۔ واشنگٹن ڈی سی سے ہمارے ساتھ موجود ہیں ڈان نیوز کے نمائندے انور اقبال صاحب۔ جی انور اقبال صاحب، بتائیے گا یہ ایکسپیکٹڈ تھا یا پھر ایک طرح سے یہ سرپرائز دیا گیا ہے واضح طور پر؟ تھا یہاں میں نے اپنے کئی جگہ گفتگو میں بھی یہ بات کی ٹی وی پہ، اور یہاں بھی بات ہو رہی تھی کہ جنگ بندی میں توسیع ہو جائے گی۔ یہ تو بات یہاں ہو رہی تھی، کیونکہ دیکھیں نا اس وقت جنگ کوئی نہیں چاہتا، دونوں جو ہیں وہ چاہتے ہیں بات چیت کے ذریعے راستہ نکلے۔ اب اگر ختم ہو رہا ہے، یہ ڈیڈ لائن ختم ہو رہی ہے، تو اگر آپ جنگ شروع کر دیں گے تو گفتگو تو نہیں ہوگی نا پھر۔ تو اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ انہوں نے جو کیا ہے وہ بالکل ایکسپیکٹڈ تھا۔ تو انور اقبال صاحب یہ بھی بتائیے گا کہ یہ جو اقوام متحدہ میں ایران کے سفیر ہیں، ان کی جانب سے کہا گیا ہے کہ اشارے مل رہے ہیں کہ امریکہ ناکہ بندی ختم کر رہا ہے، لیکن اب تو واضح طور پر صدر ٹرمپ نے خود کہہ دیا ہے کہ ناکہ بندی برقرار رہے گی۔ اس پر کیا کہیں گے؟ میرا خیال ہے کہ یہ بھی ہو جائے گی۔ دیکھیں اس کو ذرا ایک اور اینگل سے دیکھیں، تھوڑا سا چونکہ ہم بہت زیادہ اس وقت الجھے ہوئے ہیں، تو ہمیں کوئی چیز سمجھ نہیں آ رہی ہے۔ وہ یہ ہے کہ یہ سچویشن ایک طرف خطرناک بھی ہے اور ایک طرف پر امید بھی ہے، اس لیے کہ دونوں دکھانا چاہتے ہیں اپنے اپنے عوام کو کہ وہ کچھ نہ کچھ حاصل کر رہے ہیں اس گفتگو سے۔ اب وہاں ایک سچویشن ایسی کریٹ ہوگی جس میں ایران نے ایک طرف سے بلاکٹ کر دیا ہے، امریکہ نے ایک طرف سے بلاکٹ کر دیا۔ اب اگر وہ بلاکٹ اٹھ جاتا ہے، امریکہ بھی اٹھا لیتا ہے، ایران بھی اٹھا لیتا ہے، تو دونوں اپنے اپنے عوام کو کہہ سکیں گے کہ ہماری جیت ہوگی۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ بھی اس پہ بھی سمجھوتا ہو جائے گا۔ تو انور اقبال صاحب، آپ کو کیا لگتا ہے اس میں پھر ثالثوں کا کیا کردار ہو سکتا ہے واضح طور پر، اگر اسی چیز پر ڈیڈ لاک برقرار رہے گا تو؟ نہیں، ثالث تو کر رہا ہے نا، پاکستان ثالث ہی کر رہا ہے، گفتگو کر رہا ہے، چائنا بھی انوالو ہے، اور بھی لوگ انوالو ہے، اور وہ دونوں طرف دو طرف سمجھا بھی رہے ہیں، بات کنوے بھی کر رہے ہیں۔ لیکن یہ بھی میں تو سمجھتا ہوں کہ اگر اس سے بات الجھی تو وہ اسی حد تک الجھے گی کہ سمجھوتے سے طے پا جائے، اس معاملے پہ بات زیادہ نہیں الجھے گی۔ تو انور اقبال صاحب، یہ کہا گیا ہے کہ جب تک تجاویز جو ہے وہ موصول نہیں ہو جاتی تب تک جو ہے وہ جنگ بندی جاری رہے گی، تو کیا اس کو اس اینگل سے لیا جا سکتا ہے کہ اگر 10 دن تک تجاویز جو ہے وہ موصول نہ ہوئی تو 10 دن تک یہ جو ہے وہ جنگ بندی برقرار رہے گی؟ دیکھیں ٹائم لائن تو سب نہیں دے سکتے نا، میرا نہیں خیال کہ 10 دن تک بات جائے گی، میرا خیال اس سے پہلے ہی کوئی نہ کوئی نتیجہ نکلے گا گفتگو کا۔ 10 دن تک بات نہیں جائے گی، لیکن ٹائم لائن دینا بہت مشکل ہے۔ تو انور اقبال صاحب یہ بھی بتائیں کہ 4 گھنٹے قبل جو ہے وہ یہ اتنا بڑا اسٹیٹمنٹ جو ہے وہ سامنے آیا ہے کہ ہم جو ہے وہ جنگ بندی میں توسیع کر رہے ہیں، اور اس کا اعلان بھی ہے واضح طور پر، لیکن ناکہ بندی برقرار رہے گی، فوجی کارروائی بھی کر سکتے ہیں۔ یہ ایک واضح طور پر اس طرح کا تاثر دیا جا رہا ہے کہ کہیں نہ کہیں اسٹیٹمنٹس کے ذریعے جو ہے نا وہ معاملات کو خراب کیا جا رہا ہے، چاہے امریکہ کی طرف سے ہو یا ایران کی طرف سے ہو۔ یہ تو آپ اس طرح دیکھ رہے ہیں، آپ اس طرح کیوں نہیں دیکھیں گے کہ کہیں نہ کہیں یہ بھی تاثر مل رہا ہے کہ اسٹیٹمنٹ کے ذریعے معاملات نیگوشیٹ کر رہے ہیں ایک دوسرے سے، ڈائریکٹ رابطہ نہیں ہے، تو ایک طرف سے بیان دیتے ہیں اور بیان میں بیچ میں وہ ایک ایسی چیز بھی رکھ دیتے ہیں جس سے سمجھوتا ہو سکتا ہے، اور باقی چیزیں رکھ دیتے ہیں جن پہ سمجھوتا نہیں ہو سکتا، اور اس سے سمجھوتا ہو جاتا ہے، انڈرسٹینڈنگ ہو جاتی ہے۔ اب اگر دیکھیں جنگ بندی میں توسیع ہو گئی ہے، ایک وہ ہو گیا نا، بڑی بات ہو گئی، اب اس کے بعد آگے جو ہے وہ گفتگو چلے گی، ظاہر وہ سارے مسائل ایک دفعہ تو حل کرنے کا اعلان نہیں کر دیں گے، تو مجھے تو یہ لگتا ہے کہ بہت پر امید ہے اس سلسلہ۔ لیکن انور اقبال صاحب، آپ خود بھی ظاہر سی بات ہے واشنگٹن ڈی سی میں ہی بیٹھے ہیں، تو یہ بتائیے گا کہ اگر ٹرمپ کی کابینہ کی بات کر لی جائے، کون کون سے لوگ ہیں جو اس وقت ان معاملات کو مد نظر رکھتے ہوئے نہیں چاہتے یا پھر دباؤ ڈال رہے ہیں اپنی حکومت کے اوپر کہ وہ جنگ بندی کو جو ہے وہ برقرار رکھیں یا جنگ کے مکمل خاتمے کی طرف جائیں؟ دیکھیں آپ کا اور ہمارا مسئلہ ہے کہ ہم اخبار اور ٹی وی کے حساب سے سوچتے ہیں، ہمیں فوری رزلٹ چاہیے، لیکن فوری رزلٹ نہیں ہوتا ہے ایسی باتوں کا۔ تو جو ہے جو جس طرح سامنے آیا ہے آپ کو اس طرح ہی ہوگا، ٹھیک ہے نا، اس طرح نہیں ہوگا۔
یعنی آہستہ 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 بات چلے گی. اور اس میں آپ ذرا تھوڑا سا اس کے حوالے سے دیکھیں, کیا سے کہتے ہیں, سچویشن کے حوالے سے دیکھیں. سچویشن ہے بہت خطرناک سچویشن ہے, بہت ہی مشکل معاملات ہیں. اس پہ اس طرح نہیں ہوگا کہ آپ جو ہے مطلب اچانک سب وہ کر دیں. آپ اس کی پازیٹیوٹی پہ نظر رکھیں, نگیٹو پہلو پہ نہ جائیں. لیکن انور اقبال صاحب, جب جنگ بندی کے حوالے سے بات کی جائے تو جنگ بندی جب پہلے ہوئی تھی تب بھی پاکستان کا کردار جو ہے وہ بڑا فعال دکھایا گیا تھا. اب جو ہے وہ دوبارہ جنگ بندی میں توسیع کی گئی ہے, تب بھی امریکی صدر کہہ رہے ہیں کہ فیلڈ مارشل عاصم منیر اور وزیر اعظم شہباز شریف کی درخواست پر جو ہے وہ یہ توسیع کی جا رہی ہے. انہوں نے کہا ہے کہ ہم ایران پر جو ہے وہ حملے نہ کریں. اس کا تاثر دنیا کے اندر واضح طور پر کیا جا رہا ہے, کیونکہ ابھی حال ہی میں جو ہے وہ روس اور چائنا کی جانب سے بھی ثالثی کی باتیں کی جا رہی تھیں. لیکن ان کا تو کردار رہا ہے نا, ان کا تو ہمیشہ روس اور چائنا کا ہمیشہ کردار رہا ہے. وہ سامنے نہیں آ رہے, ٹھیک ہے نا, جی تو اس لیے تو رہا ہے. یہ کہنا کہ وہ بھی کر رہے ہیں, وہ نہیں کر رہے ہیں, وہ شروع سے کر رہے ہیں, شروع سے انوالو ہیں اس میں.